اعمال پر اللہ کی طرف سے کیا انعامات ملنے والے ہیں، اعمال کے اوپر اللہ کی طرف سے کیا نعمتیں دی جائیں گی، اس کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ جو بندہ اللہ والی زندگی گزارتا ہے، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمتیں، دنیا میں برکتیں، دنیا کے اندر چین، سکون، راحت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو بندہ اور بندی رب کو راضی کرنے والے اعمال کرتے ہیں، عمل صالح کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ پاک دنیاوی زندگی میں چین، سکون، اطمینان نصیب فرماتے ہیں، اور اسی طرح دنیاوی زندگی ان کی آباد فرماتے ہیں۔ رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، عزتیں ہی عزتیں ہوتی ہیں، دل کا سکون اللہ کی طرف سے میسر ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جی دلوں کا اطمینان تو اللہ کو یاد کرنے میں ہے، اللہ کو یاد کرنے میں۔ میرے بھائیوں، اللہ والی زندگی گزارنا، اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں، قرآن کا پڑھنا، ذکر کا کرنا، اور اسی طرح نمازوں کا پڑھنا اور دعوت والی محنت میں لگنا، نبیوں والا کام کو اپنا کام بنانا، یہ زندگی کا نصب العین بنائیں۔ اللہ تعالیٰ رحمتوں سے نوازیں گے، برکتوں سے نوازیں گے، نعمتوں سے نوازیں گے، اور اگر اللہ کی نعمتیں ہماری طرف متوجہ ہو گئیں تو ایسی برسیں گی انسان شمار کرنا چاہے گا، شمار نہیں کر سکے گا۔ اللہ کی رحمتیں ایسی ہیں، رحمت خداوندی بہانہ میں جو ہے، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہیں کہ بندہ اعمال کی طرف متوجہ ہو، بندے کا تعلق اللہ سے ہو، بندے کا تعلق نمازوں سے ہو، بندے کا تعلق مسجد سے ہو، بندے کا تعلق رب کی ربوبیت سے ہو، بندے کا تعلق ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے ہو، بندے کا تعلق نبیوں والی محنت سے ہو، تو میرے بھائی اللہ کی رحمت بہت زیادہ قریب آ جاتی ہے، اللہ کی محبت اس بندے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے تو بندہ دنیا کے اندر چین، سکون، راحت والی زندگی گزارنے لگتا ہے، جنت کے مزے آنے لگتے ہیں، دنیا کے اندر جنت کے مزے آنے لگتے ہیں، اور دنیا ختم ہو جائے گی، ایک دن مر جائے گا، مٹی کے پیٹ میں جا کے سلا دیا جائے گا، تو پھر وہاں اس کو ابد الآباد جنت کی بشارتیں سنائی جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ اسی کے متعلق 2-3 جمعہ سے کہ جنت کی نعمتیں انسان کو، جو اللہ والا ہوگا، جو رسول اللہ والا ہوگا، جس کی زندگی اللہ والی ہوگی، جس کی زندگی پیارے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں والی ہوگی، اس کو کیا کیا نعمتیں اللہ پاک عطا فرمائے گا، اسی کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ تو گزشتہ جمعہ حوروں کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ جنتی مرد کا حسن، کہ اللہ پاک جنتی مرد کو کیا صفات دیں گے۔ میں نے کہا 2-3 جمعہ سے کہ 6 صفات جنتی مرد کو عطا فرمائے جائیں گے۔ یہ حضرت آدم کا قد ہوگا، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہوگا، حضرت داؤد علیہ السلام کی شیرین زبان ہوگی، حضرت ایوب علیہ السلام کا صابر دل ہوگا، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی ہوگی، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق ہوں گے۔ جنتی جنت میں جائے گا، اللہ کی نعمتیں دیکھے گا، ایسی نعمتیں ہوں گی کہ قرآن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے جنتی مردوں کے لیے، جنتی عورتوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور کسی کے دل پر وہم و گمان بھی نہیں پہنچا، کہ اللہ پاک نے جنتی مردوں کے لیے، ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے لیے اللہ پاک نے ایسی نعمتیں تیار فرما رکھی ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ایمان والوں کو ایسی نعمتوں کے اندر کسی کو اگر کوئی کمپٹیشن کرنا ہو، کسی چیز کے پانے کی خواہش رکھنا ہو، کہ بندہ کوئی چیز پانے کی خواہش رکھے، غیبت کرے، رشک کرے اور اس کے لیے کوشش کرے، تو قرآن کہتا ہے
فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ کہ جی جنت کی نعمتوں کو پانے میں اور جنت کی حوروں کو پانے میں اور جنت کے پرندوں کو اور جنت کے پھل فروٹ کو اور جنت کی شراب کو اور جنت کی محفل کو اور جنت میں اللہ کے دیدار کو پانے کی خواہش رکھنے والے، اس طرح ایسی خواہش رکھنے والے باقاعدہ وہ اس جنت کی نعمتوں میں کمپٹیشن کریں۔ قرآن کہتا ہے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جو کمپٹیشن کرنے والے ہیں وہ آئے یہاں کمپٹیشن کریں کہ جنت کو کیا، جنتی مرد کو کیا ملے گا، جنتی عورت کو کیا ملے گا۔ اللہ پاک جو ایمان والی عورتیں، گزشتہ مرتبہ حوروں کے بارے میں بات ہوئی تھی، تو جو عورتیں ہیں ان کے بارے میں بھی بات ہو کہ ایمان والی عورت کیا ہوگی، ایمان والی عورت کو کیا ملے گا۔ اللہ پاک ایمان والی عورت کو ایمان والے مردوں سے تقریباً 500 سال پہلے، یا اور یہ بات ہے جنتی مرد کو جنت میں جانے سے پہلے جنتی عورت پہلے جا چکی ہوگی، ان کو پہلے بھیج دے گا اللہ پاک، ان کو کہے گا کہ اپنے خاوندوں کے لیے بناؤ سنگار کرو، اپنے خاوند کے لیے باقاعدہ بنو اور سورو، دنیا میں لوگوں کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ 4 آدمی پسند کر لیں اور 4 آدمی مجھے باقاعدہ دیکھ کے میرے حسن کی داد دیں، میرے حسن کی تعریف کریں، میرے بناؤ سنگار کی تعریف کریں اور میری آنکھوں کی تعریف کریں، میرے گالوں کی تعریف کریں، میرے زلفوں کی تعریف کریں۔ یہ باقاعدہ جو دنیاوی عورتیں ہیں میرے بھائی، ان تعریفات کو کرانا اور اس کے لیے بننا سورنا کل قیامت کے دن جنت کی میراث اپنے لیے کٹانے کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے ایمان والی زندگی گزارنا زندگی کا مقصد بنائیں۔ عورتیں ڈپریشن کا شکار ہیں کہ جنتی حور ایسی ہوگی، جنتی حور ایسی ہوگی، تو شکایتیں یہ نہ ہیں کہ صرف جنتی عورت ہی ہوگی یا دنیاوی عورت بھی ہوگی۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک اگر ایک آدمی کو، ایک جنتی کو 70,000 حوریں دے گا تو اللہ پاک یہ جو اس کی دنیاوی بیوی ہوگی اس کو ان 70,000 حوروں پر باقاعدہ سردار بنائے گا، ملکہ بنائے گا۔ اور جنتی حور جو لائبہ ہیں اور جنتی حور جو آئینہ ہیں، اللہ پاک جنتی حور لائبہ اور آئینہ سے 70,000 گنا حسن اس دنیاوی عورت کو عطا فرمائے گا، عطا فرمائے گا۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے، اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جنتی مرد، مومن مرد اپنی حور سے تخلیہ کر رہا ہوگا، تخلیہ کر رہا ہوگا، 40 سال تخلیہ کرے گا۔ وہ اپنی صورت، اس کے گالوں میں اپنی صورت دیکھے گا، اس کے سینے میں جو آئینے کی طرح چمک رہی ہوگی، سفید چاندی کی طرح، اس میں اپنا چہرہ دیکھے گا۔ 40 سال باقاعدہ ملاقات ہوگی تو کہتے ہیں ایک نور کی چمک اٹھے گی، نور کی چمک اٹھے گی تو بندہ اوپر آنکھ اٹھا کے دیکھے گا تو اوپر ایک درجے میں ایک خوبصورت حور بیٹھی ہوئی ہوگی۔ وہ کہے گی کہ اللہ کے ولی، کیا آپ میں ہمارا حصہ نہیں ہے، ہمارا حصہ نہیں ہے؟ تو اس کے پاس اللہ پاک اس کو ایک سونے کی کرسی دے گا جس میں سبز یاقوت لگے ہوئے ہوں گے اور ہیرے جواہرات لگے ہوں گے اس کرسی میں۔ اس کرسی پر بیٹھ کر ایمان والا اڑے گا تو کہتے اس درجے میں جا کے پہنچے گا۔ وہ حور ایسی ہوگی، اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حور کو زندے دیکھ لیں تو زندوں کے کلیجے بھر جائیں، اور اگر اسی طرح مردے دیکھ لیں تو مردے زندہ ہو جائیں۔ اللہ پاک جو اس کے ساتھ 40 سال جو تخلیہ کیا ہے اس سے 70,000 گنا اس کا حسن وہ حور کا بڑا ہوا ہوگا۔ پھر کہتے ہیں اس کے ساتھ پھر 40 سال، اب 40 سال پھر گزرے تو کہتے ہیں ایک اور روشنی آئے گی، اوپر سے اور روشنی آئے گی تو پوچھنے والوں سے پوچھے گا یہ کون ہے؟ یہ نظر نہیں آئے گی، یہ کون ہے؟ تو حدیث کی زبانی اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ جواب دے گا کہ جی یہ آپ کی دنیا کی گھر والی کے دانتوں کا حسن ہے، یہ آپ کی گھر والی کے چہرے کا حسن ہے۔
آپ کی گھر والی آپ کی منتظر ہے. آدمی نظر اٹھائے گا، دیکھے گا اس کی گھر والی باقاعدہ یہ جو اب تک کے جو حوریں اس سے گزری ہیں اس سے 70,000 گنا نہیں، 1,000 گنا، 1,000 گنا اللہ پاک اس کو حسن عطا فرمائے گا، بشرطے کہ ایمان والی ہو. پھر وہ جائے گا وہاں پر، اڑ کے جائے گا تو اس سے ملاقات ہوگی. وہ کہے گی کہ جی ہم ہمیشہ زندہ ہیں، ہمیں موت نہیں آئے گی، ہماری تمہاری ملاقات ہمیشہ ہے، ہم مریں گے نہیں ہیں. میرے بھائی اور خواہش رکھنے والے کو ان چیزوں کی خواہش رکھنے والے چاہیے. کن چیزوں کے پیچھے جاگ رہے ہیں، کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ لچی لفنگی عورتوں کے پیچھے اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں، اپنی جوانی کو خراب کر رہے ہیں، ایک کانوں کے مزے کے واسطے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. جو بندہ کانوں کے مزے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرے اس سے بڑا بیوقوف انسان کوئی ہے؟ ایک حدیث میں نے پڑھی، اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میاں بیوی ہے نا، ایمان والے ہوں گے نا، دنیا میں ایمان والے تھے، میاں بیوی تھے، رب کو راضی کرنے والے تھے، اللہ پاک ان کو باقاعدہ، یہ میاں بیوی یہاں پر نکاح تھا، کل قیامت کے دن جنت میں بھی ان کا باقاعدہ وہی زوجیت ہوگی، جنت میں بھی اللہ پاک ان کو اکٹھا کرے گا، ان کو میاں بیوی بنائے گا، اور باقاعدہ ساری جنتی عورتوں کی سردارنی اس کی گھر والی کو بنائے گا. شرط کیا ہے؟ بندہ فجر کی نماز پڑھے اور اسی طرح عورت بھی فجر کی نماز پڑھے. یہ نہیں کہ عورتیں سو جائیں، یہ نہیں کہ بچوں کا بہانہ بنا کے فجر چھوڑ دیں، یہ نہیں کہ بچوں کا بہانہ بنا کے باقاعدہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ دے، رب کی ربوبیت کا اقرار کرنا چھوڑ دے، نمازیں چھوڑ دے، ذکر چھوڑ دے، قرآن کی تلاوت چھوڑ دے، تو یہ جنت کی مستحق نہیں ہوگی. تو بہرحال اللہ پاک جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں کہ بہت نعمتیں ہیں، میری زبان اس کا ادراک نہیں کر سکتی، میرے زبان میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ جو جنت کی نعمتیں بیان کر سکے. اللہ پاک نے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں. جنت میں پرندے ہوں گے، جنت میں مچھلیاں ہوں گی، اور اللہ پاک سب سے پہلے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو بھائی باقاعدہ مہمان نوازی کی جائے گی، مہمان نوازی کی جائے گی. تو اللہ کے نبی سے پوچھا کسی ایک یہودی عالم نے کہ بھئی آپ جنت کے بارے میں تذکرہ کرتے ہو، آپ بتاؤ آپ کا رب جنت میں سب سے پہلی چیز کیا کھلائے گا؟ کیا کھلائے گا سب سے پہلی چیز؟ تو اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اللہ پاک 2 چیزیں سب سے پہلے پیش کرے گا، ایک مچھلی کا جگر اور مچھلی کے جگر کا کباب پیش کرے گا، اور بیل کا قورمہ اور بیل کا کباب پیش کرے گا اللہ پاک. جنتی جی اعمال کا شوق پیدا کرو، نمازیں پڑھو، اللہ کو راضی کرنے کے باقاعدہ جذبے لو اپنی زندگی میں. کب تک دنیا کے پیچھے مرنا ہے؟ یہ دنیا نے کچھ دیا میرے بھائی؟ کچھ دیا؟ کچھ نہیں دیا دنیا نے، صرف مصیبتوں کے اور ٹینشنوں کے. سب سے پہلی جو مہمان نوازی ہوگی، اللہ پاک مچھلی کا کباب، مچھلی کے جگر کا کباب پیش کرے گا اور بیل کا کباب پیش کرے گا اللہ پاک. سارے جنتی ایک مچھلی کے ایک جگر کے کباب سے سارے جنتی کھا جائیں گے، پھر بھی سیر نہیں ہوں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہوں گے جنت میں، میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ایک پرندہ آئے، پرندے بہت سارے پرندے آئیں گے، یہ ہمارے دنیا کے پرندے نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں ایک پرندہ بختی اونٹ کے برابر بڑا ہوگا. اونٹ ہے نا، اونٹ کے برابر پرندہ ہوگا. سارے پرندے آ کے لڑ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، باتیں بھی کر رہے ہوں گے کہ جی آپ مجھے کھائیے، جی آپ مجھے کھائیے. سارے پرندوں کے درمیان جھگڑے ہوں گے، مجھے کھاؤ، مجھے کھاؤ، مجھے کھاؤ. اللہ کے ولی مجھے کھاؤ، میری سعادت ہے، میرے لیے سعادت کی بات ہے. تو کہتے ہیں ان سارے پرندوں کے درمیان ایک پرندہ بہت خوبصورت پرندہ بیٹھا ہوا ہوگا، وہ کہے گا کہ جی آپ مجھے کھائیے، مجھے کھائیے. تو جنتی پوچھے گا، اللہ کا ولی پوچھے گا، ایمان والا پوچھے گا، جس نے نمازیں، ذکر، قرآن کی تلاوت اور اسی طرح نبیوں والی محنت کو اپنی محنت بنایا ہوگا، نبیوں والے مشن کو اپنا مشن بنایا ہوگا. وہ کہے گا کہ جی آپ کی کیا خصوصیت ہے؟ آپ بڑے زور سے کہہ رہے ہیں، آپ کی کیا خصوصیت ہے؟ اور وہ پرندہ ہوگا، وہ کہے گا کہ جی
میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے اور تسنیم کے چشموں کا پانی پیا ہے، اور اپنے فضائل بیان کرے گا، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں ویسا ہوں، تاکہ اس کی کھانے کی جو خواہش ہو جنتی کے، وہ جنتی کے دل میں پیدا ہو جائے، خواہش پیدا ہو جائے۔ جی میں نے باقاعدہ جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے اور تسنیم کے چشموں کا پانی پیا ہے، آپ مجھے کھائیے، تو جنتی کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ ہاں ٹھیک ہے، کھلاؤ بھائی کھلاؤ۔ تو کہتے ہیں اس کے 70 یا 70,000 اس کے پر ہوں گے، وہ صرف اپنے پروں کو حرکت دے گا تو کہتے ہیں 70,000 ڈشیں آئیں گی اندر سے، کہ بھنا ہوا، شوربے والا، تلا ہوا، اور اسی طرح سیخ کباب، جس طرح بھی ہوگا 70,000 ڈشیں آئے گی۔ اے رال نہ ٹپکاؤ، اعمال پہ آ جاؤ، خود بخود رب چاہی زندگی گزارو، من چاہی چھوڑ دو۔ دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، اصل خواہشات پوری کرنے کی جگہ آخرت ہے۔ دنیا کا کھانا کھاؤ، صحت خراب ہو جائے، دنیا کی مزیدار چیز کھاؤ، جتنی مزیدار چیز ہوگی اتنا گندا بدبودار پاخانہ ہوگا۔ قرآن حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے کہا جنتی سارے کھا جائے گا، ایک ایک اللہ پاک ساری نعمتیں عطا فرمائیں گے، سارا کھا جائے گا، اور ڈکار آئے گی، اور اسی طرح پسینہ مشک اور کستوری کی طرح اس کا پسینہ بہے گا، خوشبو ایسی ہوگی پیٹ سکڑ جائے گا، سارا کھایا پیا ہضم ہو جائے گا۔ جنت ہے۔ اور پھر اس طرح کہتے ہیں پھر وہ اپنا پھر اڑ کے چلا جائے گا، ایسا محسوس ہوگا کچھ اس کے اندر کمی ہوئی نہیں ہے۔ اے جنتی پرندے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ پاک جنت کے پھلوں کو اور جنت کے فروٹ کو ہمارے بس میں دے دے گا کہ جدھر چاہیں وفاکہۃ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جی کھاؤ پیو مزے کرو، جنت میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ دل میں خیال آئے، پرندہ اڑتے ہوئے جائے کہ ہاں بھائی اس پرندے کو ہمیں کھانا ہے، فوراً نیچے آ کے گرے گا، کباب کی شکل ہوگی، پتہ نہیں کتنے نمونے کے اللہ پاک اس کے اندر سے غذائیں کھلائیں گے، ابھی کھا کے پیٹ بھر کے بیٹھا ہوگا، وہ سارے ہڈیاں جڑے گی، گوشت چڑھے گا، پر چڑھیں گے، اور اس کے اندر اللہ پاک روح ڈال دیں گے، پھر وہ اڑ کے چلا جائے گا۔ یہ جنت ہے۔ اور ایک بات، جنت میں بازار حسن لگے گا، جنت میں بھائی حسن کا بازار لگے گا۔ جمعہ اللہ کا دیدار ہوگا، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ جب یہ جمعہ دیدار کر کے جا رہے ہوں گے، جنت الفردوس کے پاس سے گزر رہے ہوں گے، تو کہتے ہیں فرشتے باقاعدہ بازار حسن لگائیں گے، جس میں باقاعدہ جس میں بازار لگے گا، صورتوں کا بازار، جی صورتوں کا بازار، مردوں کا بازار، عورتوں کا بازار، مردوں کی شکلیں لٹکی ہوئی ہوگی، تصویر لگی ہوگی، بہترین سے بہترین خوبصورت تصویر لگی ہوگی۔ یہ میاں بیوی جا رہے ہوں گے تو کہتے ہیں میاں کو کوئی تصویر خاص اچھی دکھی، دل میں خیال آیا وہ تصویر اچھی ہے، فوراً اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جو سچوں کے سچے، امینوں کے امین، صادقوں کے صادق، جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا، باقاعدہ مرد کے دل میں خیال آیا، عورت کے دل میں خیال آیا کہ میں اس جیسا ہوتا، میں اس جیسی ہوتی، تو کہتے ہیں اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اللہ پاک فوراً خیال آنے کی دیر ہے، جنتی مرد اور جنتی عورت کے چہرے ویسے ہو جائیں۔ کیا جنت ہے، کن غلاظتوں میں زندگی گزار رہے ہیں، جی کن غلاظتوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، نہ اللہ یاد ہے نہ رسول اللہ یاد ہے، نہ یہ یاد کہ دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں۔ ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، نمازوں کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارو، اللہ پاک ہمارے لیے یہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں، تیار کر رکھی ہیں۔ کہتے ہیں اب شراب کے اوپر آ جائیں، شراب دنیا میں شراب پی کے جو بندہ شراب پیے، لیور خراب، زندگی برباد،
چین سکون نصیب نہیں، دماغ خراب، اس کے ساتھ گالی بکے، اس کے ساتھ لڑائی کرے، اس کے ساتھ جھگڑا کرے. جی یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین لا یصدعون عنها ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون. قرآن کیا ہے یار؟ قرآن پڑھو نا میرے بھائی. موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہو، کیا ملتا ہے موبائل سے؟ قرآن پڑھو، سمجھ کے پڑھو، ترجمہ دیکھ کے پڑھو. میرا اللہ مجھ سے کیا باتیں کر رہا ہے، میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ دنیا بھول جاؤ گے میرے بھائی. قرآن پڑھو. قرآن نے کیا کیا چیزیں دی رکھی ہیں. اور ایک کہتے ہیں شراب کی اللہ پاک 3 محفلیں لگائے گا. 3 محفلیں. پہلی محفل ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. کہ جنتی مرد اور جنتی عورتیں باقاعدہ اپنے ہاتھوں سے آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے، اسی طرح آفتابے رکھے ہوئے ہوں گے، گلاس کوبن کبیرہ رکھے ہوئے ہوں گے، اس میں ڈال رہے ہوں گے، کافوری شراب پی رہے ہوں گے. جنت کی شراب لا یصدعون عنها ولا ینزفون. سر میں درد نہیں ہوگا، بیہودہ بات نہیں کریں گے، چاشنی ہی چاشنی ہوگی. مشک کی خوشبو، زنجبیلی شراب، کافوری شراب. جی یہ اللہ نے تیار کر رکھی ہیں، ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں. ڈال رہے ہوں، پی رہے ہوں گے. نیچے درجے کے جو جنتی ہیں ان کو کیا کہ ڈالو پیو، ڈالو پیو. اب جو دوسرے مڈل کلاس کے جو ہوں گے، اوسطاً درجے کے ہوں گے، وہ باقاعدہ وہ ڈال کے پی نہیں رہے ہوں گے، ان کو پلایا جائے گا. یطاف علیہم باکواب واباریق وکأس من معین. جی جنتی مرد، جنتی لڑکے، حور، غلمان، جنتی عورت ان کو پلا رہی ہوگی. لؤلؤ مکنون. قرآن کہتا ہے کہ وہ چھپے ہوئے موتی ہیں، ان کو باقاعدہ پلا رہے ہوں گے، ڈال رہے ہوں گے، پیش کر رہے ہوں گے. صرف اٹھا کے پینے کی دیر ہے. نیچے کی مجلس میں پلا رہے ہوں گے، دوسری مجلس میں پیش کر رہے ہوں گے کہ پیو جی، ہم ڈال کے پلائیں گے آپ کو. مردوں سے بات کرے، مردے زندے ہوں، زندوں سے بات کرے، زندوں کے کلیجے پھٹ جائیں، فنگر پرنٹ دکھا دے، سورج بے نور ہو جائیں. 7 سمندر میں تھوک دیں، تھوک میٹھے ہو جائیں. تھوکنا عیب ہے. 100 جوڑے پہنے، 100 جوڑوں کے اندر سے نور کے دھاگوں کے سلے ہوئے جوڑے ہیں. آئینے کی طرح اس کا بدن نظر آئے گا، اس کی پنڈلی، اس کی پے بازیب کے اندر سے اس کا گودا تک نظر آئے گا. یہ عورت تمہیں جام پیش کرے گی میرے بھائی. کن عورتوں کے چکروں میں پڑے ہو، کن لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اپنی جوانی برباد کر رہے ہو. کانوں کا زنا، آنکھ کا زنا، زبان کا زنا. ایک موبائل کے ذریعے ویڈیو کال کرو، موبائل کے ذریعے آنکھوں کا زنا، اور بات کرو زبان کا زنا، اور کانوں سے اس کی آواز سنو، کانوں کا زنا ہے. اور اللہ تمہیں سمجھ عطا فرمائے. جو نوجوان ہیں ان کو سمجھ عطا فرمائے، جو نوجوان لڑکیاں ان کو سمجھ عطا فرمائے. یطاف علیہم باکواب واباریق وکأس من معین. اللہ بادشاہ دے گا. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ. اللہ سونے کے کنگن پہنائے گا، جی ریشم پہنائے گا، استر دبیس پہنائے گا اللہ پاک. ایمان والے مردوں اور ایمان والے عورتوں کے لیے، بشرطے کہ صحیح معنوں میں ایمان والے ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے ہوں کہ میرا اللہ، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. جی اللہ کو راضی کرنا، در در کی ٹھوکریں لگانا، گھر گھر فر فر جانا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جوانیوں کو پیش کرنا، اپنی زندگی کا مقصد بنانا، اپنی زندگی کا مقصد بنانا. اللہ راضی ہوں گے، اللہ سب کچھ عطا فرمائے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اب تیسرے جو درجے کا، جو سب سے وی آئی پی، جو سب سے وی آئی پی جو جنت ہے، اس میں اللہ پاک وہاں حال ہو رہا ہوگا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اللہ پاک باقاعدہ اللہ کے ہاتھوں سے اللہ کہیں گے کہ میرے بندے، دنیا میں شراب سے اور کباب سے اور نافرمانی والی زندگی سے میں نے روک رکھا تھا، یہ لے تیرے رب کے ہاتھوں سے شراب پی. کیا حال ہوگا بھائی.
اس لیے اپنی جوانیوں کو اللہ کے نام پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے اجاگر کرنے میں اپنی جوانیوں کو قربان کرو، اللہ پاک سارے مزے دے دیں گے۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اصل تو ہے آخرت ہے، اصل اللہ کا دیدار ہے، جی اللہ کا دیدار ہے۔ میں بتاؤں، جنت میں موسیقی کی جو محفل ہے وہ بھی لگے گی۔ موسیقی کیا ہے بھائی؟ گانا۔ دنیا میں جس نے گانے سے اپنے کانوں کو پرہیز کیا ہوگا اور اسی طرح اپنی آنکھوں کو حرام دیکھنے سے روکا ہوگا، حرام بولنے سے اپنی زبان کو روکا ہوگا، کانوں کو غلط اور کنجریوں کے گانے سننے سے روکا ہوگا، باقاعدہ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حکم دیں گے۔ جنت میں ایک درخت کا نام ہے کہ جس کا نام ہے فیض۔ کیا جی؟ فیض۔ یہ دنیاوی فیض نہیں ہے، فیض۔ جنت میں ایک درخت کا نام ہے فیض۔ سارے جنتی اکٹھے ہوں گے، اللہ پاک جنتیوں کو کہے گا کہ بھئی آ جاؤ، اور سارے اکٹھے ہو جائیں گے فیض کے پاس، اور جنتی جو حورے ہیں ان کو حکم دے گا کہ گاؤ، یہ میرے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے حرام نہیں سنا، انہوں نے حرام نہیں دیکھا، انہوں نے حرام نہیں کھایا، ان کو سناؤ آپ۔ تو کہتے ہیں جو فیض جو جنت کا درخت ہے، اور اس کو حکم ہوگا کہ ساز دو، ساز۔ یہ جنتی جو فیض جو ہوگا وہ اپنے اندر سے اس کی درختوں، اس کی ڈالیوں اور شاخوں سے سر نکلے گا، جنتی حور گائے گی۔ اب یہ گانا شروع ہوگا، یہ ہمارا 5-10 منٹ کا گانا نہیں کہ بھئی 5 منٹ میں بور ہو جاتے ہیں، 10 منٹ تو کوئی گانا ہے ہی نہیں، 4-5 منٹ کے گانے میں انسان سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ درخت کی ساز اور جنتی حور کی آواز جو 7 سمندر میں تھوک دے میٹھا ہو جائے، آواز کیسی ہوگی؟ وہ گانا شروع کرے گی تو آدمی جس سمت بیٹھا ہے بیٹھا رہے گا، اور جو کوئی کروٹ جس کروٹ پر بیٹھا رہے گا، یہ 5 منٹ 10 منٹ گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے نہیں، اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 70 سال لمبا گانا ہوگا۔ کوئی کسی کو باقاعدہ تھوڑی بہت بھی اکتاہٹ محسوس نہیں ہوگی، صرف سنتا رہے گا، جس سمت بیٹھے گا بیٹھا رہ جائے گا۔ پھر اللہ یاد دلائیں گے، کھڑا کریں گے کہ بس 70 سال تم نے سن لیا، اس سے اچھا اور سنائیں گے۔ تو جنتی کہے گا کہ میرے اللہ اس سے اچھا اور کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اس سے اچھا؟ کہ آپ نے کھانے بھی کھلا دیے، پانی بھی پلا دیا، دھرے ہوئے جام، رکھے ہوئے آب خورے، لٹکے ہوئے خوشے، اور اسی طرح چلتی ہوئی نہریں، شراب کی نہر، اور اسی طرح دودھ کی نہر، سفید چاندی کی نہر، پانی کی نہر، اور خالص مشک کی نہر، نہریں ہی نہریں ہیں۔ اللہ سب کچھ آپ نے دے دیا، اور جنتی عورتوں کا گانا بھی سنا دیا، اللہ اور کیا چاہیے؟ اب اس سے اچھا اور کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کو باقاعدہ کہ جی کہیں گے کہ یا داؤد، اے داؤد ارفع ممبر پر چڑھو، آپ بیٹھ جاؤ۔ حضرت داؤد کہیں گے یا رسول اللہ میری آواز تو دنیا کی ہے، میں کہاں سے سر لگا سکوں گا؟ حضرت داؤد کی آواز بڑی شیرینی تھی، یا جبال اوبی معہ والطیر۔ جب حضرت داؤد زبور کی تلاوت کرتے پرندے ٹھہر جاتے، جنگلی جانور جنگلوں سے باہر آ کے ان کی آواز سنتے تھے، اتنی شیرینی پیاری آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی۔ حضرت داؤد سے کہا جائے گا کہ آؤ بیٹھو، ہم نے باقاعدہ جنت کی سر کے ساتھ تمہاری آواز کو سر دی ہے، بیٹھو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام آ کے بیٹھ کے سر اٹھائیں گے تو کہتے ہیں کہ جنت مست ہو جائے گی، جی جنتی مست ہو جائیں گے، جنت مست ہو جائے گی، جنت کی حوریں کودنے لگے گی، جنت کی حور اور غلمان باقاعدہ وہ کودنے لگ جائیں گی حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سے۔ تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں سارے جنتیوں کو پھر وہ کلام روکا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنتی وہ مزے میں مست ہو چکے ہوں گے، کوئی چیز ان کو سامنے نظر نہیں آ رہی ہوگی۔ اللہ کہیں گے کہ جنتیوں اس سے اچھا اور سنو گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جنتی کہیں گے کہ اللہ اس سے اچھا اور کیا ہوگا؟ آپ نے جنتی حوروں کی آواز سنائی ہے، آپ نے جنت کو ساز بنا دیا، جنت کے درختوں کو ساز بنا دیا، اور اسی طرح آپ نے حضرت داؤد کی آواز کو
باقاعدہ آپ نے ہماری کانوں کی فرحت اور بشاشت اور سرور کے لیے استعمال کیا، مولا کریم اس سے اچھا اور کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد کہیں گے اس سے اچھا ہے، پھر اللہ کے نبی کو حکم دیا جائے گا کہ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے میرے محمد، آپ آ کے اب ممبر پر بیٹھیے، جی آپ آ کے ممبر پر بیٹھیے۔ میرے بھائیوں، کانوں میں لیڈ لگا کے گانے سنتے ہو، جی ڈی جے پر ناچتے ہو، جی چار چار نہیں پورے محلے کے اندر تمہارے گھر سے کنجری کی آواز آتی ہے، زوردار قوالی آتی ہے، زوردار باقاعدہ رنڈیوں کا گانے فلمیں چلتی ہیں، اور کیا اللہ ان کو سنائے گا کل قیامت کے دن؟ کانوں میں سیسے پگھلا کے ڈالے گا اللہ پاک۔ جس نے کانیں بند کی، جس نے حرام دیکھنے سے، حرام سننے سے، حرام بولنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، اللہ پاک ان کو یہ آواز سنائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں گے، پھر جو سر اٹھائیں گے جنت مست ہو جائے گی، جنتی حوریں مست ہے، جنت اپنے آپ کو بھول جائے گی، جنتی اپنے آپ کو بھول جائیں گے کہ اللہ کے نبی کی آواز ہو، جنت کا احساس ہو، جنتی حوریں کودیں، جنتی مرد مست ہو جائیں، اللہ کے نبی ایسی ساز لگائیں گے، ایسا سر لگائیں گے، پھر کہتے ہیں پھر اس سر میں مگن ہوں گے، پھر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے بھی کھڑا کر دیا جائے گا، روک دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں سے کہا جائے گا کہ جنتیوں اس سے بھی اچھا سنو گے؟ تو جنتی اللہ سے کہیں گے کہ باری تعالیٰ کیا اور کیا ہوگا؟ آپ نے تو سارے جنت کے مزے سنا دیے ہیں، اب اور کیا سنیں گے؟ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت کے جو داروغہ ہیں رضوان، ان کو حکم دیا جائے گا کہ میرے بندوں اور میرے بندوں کے درمیان سے باقاعدہ پردوں کو ہٹایا جائے، اب تمہارے ارحم الراحمین رحمان کی باری ہے، اب تمہارے اللہ کی باری ہے، جی جنت کی حور کو جس نے بنایا، اس کی آواز کو جس نے پیدا کیا، جی جنتی حضرت داؤد کی آواز، اللہ کے نبی کی آواز، حضرت یوسف کا حسن، اللہ کے نبی کا حسن، جنت کا حسن جس نے پیدا کیا، وہ کیسا حسین اللہ ہوگا، کیسا حسین اللہ ہوگا۔ باقاعدہ اللہ سلام پیش کریں گے، اللہ کہیں گے مرحبا مرحبا ایھا الصادقین، مرحبا میرے سچے بندوں۔ یہاں تو جھوٹ سکھایا جاتا ہے، اللہ کی زبان سے سب سے پہلا جملہ سلام کر کے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قبول کرو اس اللہ کی طرف سے جو رحیم ہے، جو پروردگار ہیں، اور اللہ کہیں گے کہ میرے سچے بندوں کو میرا سلام ہے۔ نماز پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، اور دوسروں کا نام نہیں لیا اللہ پاک نے، سچوں کا باقاعدہ نام لیا ہے۔ بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہو، خود جھوٹے، اتنے جھوٹے، فریب، مکاری، دھوکے باز، اللہ کا دیدار کیسے کرو گے بھائی؟ سچوں کے ساتھ جو بندہ جھوٹ بولے، اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتہ ساتھ میں رہتا ہے، ایک جھوٹ بندہ بولتا ہے تو میلوں میل اس کی بدبو پھوٹتی ہے، تو میلوں میل دور فرشتہ چلا جاتا ہے۔ اس لیے جھوٹ مت سکھاؤ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو جھوٹ مت سکھاؤ۔ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کرسی جگہ نہیں مل سکتی جو جھوٹے ہیں، بات بات پہ جھوٹ، دھوکہ، فریب، ہر بات پہ جھوٹ، اللہ کا دیدار کیسے نصیب ہوگا؟ تو پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ باقاعدہ آ کے سچوں کو سلام پیش کرتے ہیں، پھر اللہ پاک اپنا دیدار بھی کرائیں گے، بندے مست ہو جائیں گے۔ جی حضرت یوسف علیہ السلام کو پیدا کرنے والا، نبی پاک کو پیدا کرنے والا، اما حوا کو پیدا کرنے والا، وہ اتنے خوبصورت ہیں تو پیدا کرنے والا کیسا ہوگا؟ بندے سارے اللہ کو دیدار کریں گے، اور ساری دنیا، ساری جنت کی نعمتیں، حوریں، اور اسی طرح جنت کے میوے جات سب کچھ بھول کے صرف اللہ کو دیکھنے میں لگ جائیں گے کہ اللہ تو اتنا پیارا ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا۔ اور بندے اللہ سے کہیں گے کہ مالک دنیا میں ہم نے بغیر دیکھے سب کچھ کیا،
جی ہم نے اللہ کو تو نہیں دیکھا، سب کچھ کیا، سجدے بھی کیے، کٹے مرے، سب کچھ کر لیا، شہید تک ہو کے آ گئے۔ اللہ وہ بن دیکھے تھا، اللہ نمازیں بن دیکھے تھیں، اللہ سجدے بن دیکھے تھے۔ مالک ہم نے تجھے دیکھا ہے، ہماری ایک خواہش پوری کر ہمارے اللہ۔ بندے کیا کہیں گے؟ اللہ ہماری خواہش پوری کرو۔ تو اللہ سے بندے کہیں گے کہ اللہ جب کہیں گے کیا خواہش ہے، کہیں گے اللہ بن دیکھے ہم نے سجدے کیے، اب تجھے دیکھا ہے مالک، ہم ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہے گا کہ نہیں، سجدے دنیا میں تھے، جی رونا دھونا دنیا میں تھا، آنسوؤں کی لڑی جاری رہتی تھی، داڑھی تر ہو جاتی تھی، اور اسی طرح سینہ تر ہو جاتا تھا، جہاں سجدہ کرتے تھے وہاں کیچڑ بن جاتا تھا۔ یہ دنیا میں تھا، آخرت میں نہیں ہے۔ تم میرے مہمان ہو، میں میزبان ہوں، مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ تو میرے بھائیوں، سجدے کی جو لذت ہے وہ دنیا میں ہے۔ آج سجدہ کر لو، کل سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا نہیں، یہاں سجدہ نہیں کر سکتے، کھاؤ پیو مزے کی زندگی گزارو۔ پھر کہتے ہیں اللہ پاک باقاعدہ ساز بھی اللہ، سر بھی اللہ، اب آج دو کان ہیں، اب سارے بدن کے جو سارے سیلز ہیں وہ سارے باقاعدہ یہ بن جائیں گے، کیا جی کان بن جائیں گے، اور اللہ کی جو آواز آئے گی، اللہ پاک حدیث میں آتا ہے اللہ پاک سورہ طٰہٰ سنائیں گے، جی سورہ طٰہٰ پڑھ کے سنائیں گے تو سارے جنتی مست ہو جائیں گے اور اللہ کا دیدار کریں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کون بندے اللہ کا دیدار کریں گے، یہ بات نوٹ رکھیں، کون بندے اللہ کا دیدار کریں گے؟ بھئی کس کی خواہش نہیں کہ میں اللہ کا دیدار کروں؟ بولو بھائی، سبھی کی خواہش ہے، ہاتھ اٹھائیں، کس کی خواہش نہیں ہے؟ سب کی خواہش ہے نا کہ بھئی اللہ کا دیدار ہو، کہ جس مالک نے کائنات بنایا، جس مالک نے نبیوں کو بنایا، یوسف کو بنایا، جس مالک نے موسیٰ کو بنایا، حضرت رسول اللہ کو پیدا فرمایا، ساری جنت کی خوبصورتی پیدا فرمائی، کس کی خواہش نہیں کہ اس مالک کو دیکھیں کہ وہ کیسا حسین ہوگا؟ سب کی خواہش ہے۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فجر کی نماز جو بندہ پڑھے گا اللہ پاک اس کو جنت کا دیدار کرائے گا۔ کون بھائی؟ فجر کی نماز جو بندہ باقاعدہ پڑھے گا اللہ پاک اس کو جنت کا دیدار کرائے گا۔ یہ بتا 2-3 صف کھڑے ہوتے ہیں، کہاں سے اللہ کا دیدار نصیب ہو؟ ارے سوچنے کی بات ہے۔ جمعہ کی نماز، جمعہ والے مت بنو۔ اور بندے 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک 8 کے، ایک کھاٹ کے، ایک 360 کے۔ 8 کے کیا؟ صرف جمعہ آ گیا، ہلایا، 2 سجدے کیے، نہ سنتیں پڑھی، بھاگ گئے۔ گھٹن محسوس ہوتی ہے مسجد میں آنے میں۔ یہ کہاں سے اللہ کا دیدار نصیب ہو؟ کہاں سے رسول اللہ کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب ہو؟ کہاں سے صحابہ کی معیت نصیب ہو؟ کہاں سے تابعین کی رفاقت نصیب ہو؟ اور کھاٹ کے کیا ہے؟ کوئی مر گیا، کھاٹ میں اٹھا کے لے جاتے ہیں اس کو جنازے میں، وہ ایک پڑھ لے چلے جاتے ہیں، اور 360 کے عید اور بقرعید پڑھنے آ جاتے ہیں۔ 3 طرح کے مسلمان ہیں اور جنت کی طلب رکھتے ہیں۔ میرے بھائی نہیں مل سکتی جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ اللہ کا واسطہ، اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو، نمازوں کی پابندی کرو، فجر باقاعدہ پڑھو، فجر پڑھو۔ دن کی شروعات اللہ کی نافرمانی سے کر رہے ہو اور 9 بجے اٹھ کے اللہ سے برکت والی روزی مانگنے جا رہے ہو، کہاں سے روزی ملے گی برکت والی؟ تم نے دن کی شروعات اللہ کی نافرمانی سے کی ہے سو کے، اور شیطان پیشاب کر کے جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اعمال پہ آ جاؤ، اللہ کی طرف سے فہرست بن رہی ہے۔ بقول حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کے، حضرت نے بڑے درد اور دکھ سے فرمایا کہ اللہ والو، لوگوں، مسلمانوں، یہ وقت ایسا چل رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے فہرست بن رہی ہے۔ یہ ایمان والا کون ہے؟ سچا پکا مسلمان کون ہے؟ منافق کون ہے؟ جو گانا سنتا ہے، بات یاد رکھیں میری بات، اس فقیر کی بات یاد رکھیں، جو گانا سنے گا دل کے اندر سے منافق ہوگا، وہ بار بار گانا سنو، دل کے اندر نفاق پیدا ہوگا، ایمان سے بیزاری پیدا ہوگی۔ جنتی حور کا گانا نہیں سن سکے گا، اللہ کا کلام، اللہ جو سورہ طٰہٰ پڑھ کے سنائے گا اللہ اس کو نصیب نہیں کرے گا جو گانا سنے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، مکمل ایمان پر آ جاؤ،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو، جو نیک بندے ہیں ان کے ساتھ دوستی رکھو، ان کے ساتھ زندگی گزار کے، اعمال کی زندگی گزار کے قبر کے پیوند بنو، کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، کہی اور سنی ہوئی باتوں پر اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔